أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو ایمان کا حوالہ دے کر مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ بھی اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا ہے. توریت میں ایھا المسکین جب مخاطب کیا جاتا تھا تو ایھا المسکین کا لفظ آتا تھا، اے غریب، اے کمزور، اے ضعیف آدمی. مگر اس امت کو جب اللہ مخاطب کرتا ہے ایمان والوں کو تو یا ایھا الذین آمنو، یہ حوالہ دے کے بلایا جا رہا ہے ایمان کا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا رشتہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو ایمان لا چکے ہو. ہم ایمان والوں کو بات کر رہے ہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہے اور اس میں بڑی محبت ہے، بڑی عظمت ہے. اس کی قدر ہر آدمی نہیں جان سکتا. اس میں جس رشتے کا حوالہ ہے یہ محبت کے اوپر ابھارنے والا رشتہ ہے، خطاب ہے. تم تو ہمارے ہو، تم تو ہم پر ایمان رکھتے ہو. اس ایمان کا لحاظ کرو، خیال کرو. حضرت اس میں کیا لذت ہوتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے دارالعلوم دیوبند کے، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی.
تو فرماتے تھے کہ تمام علماء کے وہ اساتذہ تھے، مفتی شفیع صاحب کے بھی وہ پھوپھیزاد بھائی تھے، بڑے تھے عمر میں، استاد بھی تھے، تو ان کو کوئی شخص ان کا نام لے کے نہیں پکارتا تھا، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ کوئی مولانا کہتا، کوئی شیخ الاسلام کہتا، کوئی شیخ التفسیر کہتا، کوئی محدث کہتا، کوئی متکلم کہتا۔ تو فرمایا کہ چونکہ میری ان سے رشتہ داری تھی، اس لیے میرے گھر پہ میری والدہ کے پاس وہ ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو جب ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ کہتی تھیں، بیٹا خیریت سے ہو؟ بیٹے کیسے ہو؟ تو وہ فرماتے تھے کہ میں مفتی صاحب کے گھر پہ 2 وجہ سے آتا ہوں۔ ایک تو اس لیے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر پہ خیریت معلوم کرنے آتا ہوں، حکم ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خیر خیریت معلوم کرو، مدد کرو۔ اور دوسرے میں اس لیے آتا ہوں کہ مجھے اس وقت کوئی بیٹا کہہ کر بلانے والا نہیں، بیٹا کہہ کر کوئی مجھے مخاطب نہیں کرتا، اس میں جو محبت ہے اس سے میں محروم ہوں۔ یہاں آتا ہوں تو مفتی صاحب کی والدہ جو ہے ہماری بڑی ہیں، وہ مجھے بیٹا کہہ کر کے پکارتی، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، غلاموں کو قرآن کریم میں اسی اعزاز سے نوازا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ خطاب قرآن کریم میں 89 مقامات پر ہے، 1-2 مرتبہ نہیں، کتنی جگہ؟ 89 جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مخاطب کیا، اے ایمان والو، اور پھر اللہ نے حکم دیا ہے۔ یا کے معنی آتے ہیں اے، جب کسی کو بلانا ہو تو عربی میں اس کے لیے یا آتا ہے، یا محمد، یا ایھا النبی، یا موسیٰ، یا آدم، تو یا آتا ہے بلانے کے لیے۔ اور جو اس کو کہتے ہیں ندا، حرف ندا۔ حرف ندا مطلب ایسا حرف جس کے ذریعے سے کسی کو پکارا جائے۔ ندا مانے پکار، ندا مانے آواز۔ تو جس حرف کے ذریعے سے کس کو پکارا جائے اس کو کہتے ہیں حرف ندا۔ تو عربی میں اس کے لیے 5 حرف آتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان جو ہے وہ دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے وسیع زبان ہے، سب سے بڑی خوبصورت، بڑی حسین، بڑی جامع۔ کسی کو پکارنے ہی کے لیے کئی حرف آتے ہیں؟ 5۔ اور اردو میں اگر ہم آپ بلائیں کسی کو تو کیسے بلائیں گے؟ اے کہہ کر کے بلائیں گے، ایک ہی حرف ہے۔ عربی میں 5 حرف، یا، ایا، حیا، ای، اور حمزہ جس پہ الف آتا ہے، یہ 5 حرف۔ یہ 5 حرف کیوں ہیں؟ اتنی ڈیٹیل کیوں؟ ایک ہی کافی تھا؟ کہا نہیں، کبھی جس کو بلایا جا رہا ہے وہ آدمی کبھی قریب ہوتا ہے، اور کبھی جس کو پکار رہے ہیں وہ آدمی دور ہوتا ہے۔ تو جو قریب ہوتا ہے اس کے لیے دوسرا لفظ ہے، اور جو دور ہے اس کے لیے دوسرا لفظ ہے، اور جو بیچ میں ہے اس کے لیے دوسرا لفظ ہے۔ اور کوئی لفظ ایسا ہے جو سب میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یا قریب اور دور دونوں کے لیے، ایا حیا یہ قریب کے لیے، اے حمزہ مفتوحہ دور کے لیے، متوسط درمیانی کے لیے۔ تو یہاں کیا ہے؟ یا۔ تو یا ہے حرف ندا، پکارنے والا حرف، جس حرف سے آواز دی جائے۔ اور جو آدمی بلاتا ہے، پکارتا ہے،
اس کو عربی میں کہتے ہیں منادی. ونادا منادین قرآن میں آیا ونادا منادین، اور پکارا ہے پکارنے والے نے ان آمنو ایمان لے آؤ. تو منادی پکارنے والا، جس حرف سے پکارا جائے اس کو کہتے ہیں حرف ندا، اور جس کو پکارا جائے یا اللہ یا نبی یا زید، جس کا نام لے کے پکارا جائے، جس کو پکارا جائے اس کو کہتے ہیں منادا. منادا جس کو آواز دی جائے، منادی جو آواز دے. آواز دینا ندا، جس حرف کے ذریعے سے آواز دی جائے وہ حرف ندا. اب ایک چیز اور بچ گئی، حرف ندا، منادی، منادا. پھر پکارنے کے بعد اس سے جو بات کہی جائے، مخاطب کرنے کے بعد، بلانے کے بعد اس سے جو بات کہی جائے اس کا نام ہے جواب ندا. یعنی جو آپ نے بلایا تھا، بلایا کاہے کے لیے تھا، اس کا جواب یہ ہے. تو جب پکارنے والا جیسا ہوتا ہے اسی اعتبار سے آدمی اس کی دعوت کے سلسلے میں غور و فکر کرتا ہے. اگر کوئی معمولی آدمی پکارتا ہے تو آدمی دھیان ہی نہیں دیتا، اور اگر کوئی بڑا اور اہم آدمی جب بلاتا ہے تو پھر آدمی کہتا وہاں تو جانا ہوگا، صاحب نے بلایا ہے، گورنر صاحب نے بلایا ہے. تو جب بڑا آدمی بلاتا ہے تو آدمی اس کی دعوت کو ٹھکراتا نہیں ہے، نظر انداز نہیں کرتا. اس کی اہمیت ہوتی ہے، فلاں نے بلایا ہے، بڑے نے آدمی نے بلایا ہے، حاکم نے بلایا ہے. یہاں کون بلا رہا ہے؟ یہاں کون بلا رہا ہے؟ یہاں حرف ندا تو یا ہے، اور منادی پکارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور منادا کون ہے؟ ایمان والے ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے. تو پکارنے والا یہاں کون ہے؟ سب سے بڑا. اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اس نے پکارا ہے. تو ذرا اہمیت دو اس کو، پکارنے والا ہے کون؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے. اور جب بڑا کوئی آدمی کچھ پوچھے تو جواب نہیں دینا چاہیے نا، ہے دینا چاہیے. اور اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں. جب اللہ پوچھے تو جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ کہ دینا چاہیے. جب قرآن کی آیت پڑھی جائے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو پڑھنے والا، سننے والا اس کا جواب دے. نماز میں اگر پڑھے تب جواب نہیں ہے، نماز کے باہر جب تلاوت کرے اور جیسے ہی ختم ہو سورہ والتین الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو جواب دے اس کا. اس کا جواب کیا ہے؟ بلا. کیوں نہیں؟ یعنی آپ سب سے بڑے حاکم ہیں، آپ سے بڑا کوئی حاکم نہیں. کیوں؟ حاکم کسے کہتے ہیں؟ جس کا حکم چلتا ہو. بہت سارے حاکم ہیں جن کا حکم چلتا ہے، لیکن ہر حکم ان کا ہر جگہ نہیں چلتا. ایسا حاکم جس کا ہر حکم چلتا ہو اور ہر جگہ چلتا ہو، کوئی اس کے حکم کو چیلنج نہ کر سکتا ہو، کوئی اس کے حکم کو رد نہ کر سکتا ہو، وہ ایسا حاکم ہے جو چاہے کر ڈالے. دنیا کے بڑے بڑے حاکم ہیں مگر جو چاہے وہ کر ڈالیں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ آرڈر دے دیا تو ملک میں بغاوت پھیل جائے گی، لوگ ریلیاں نکالیں گے، مظاہرے کریں گے، اور
ملازمین ہڑتال کر دیں گے اور چکا جام ہو جائے گا، خطرہ ہے ہمارے لیے، وہ ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اس کو کسی سے کیا ڈر ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ہلاکت نازل کی اور ان کو زمین کے بالکل برابر کر دیا، لیول میں جیسے زمین ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہاں کوئی تھا، اور ہلاکت کو اللہ نے عام کر دیا، یعنی کوئی ایک ان میں سے باقی نہیں بچا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے تمہیں کوئی نظر آتا ہے باقی بچا ہوا؟ هَلْ تُحِسُّ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا کسی کی آواز آتی ہے، سنائی دے رہی ہے، یا کسی کے پیروں کی چاپ اور آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ ایسا سناٹا تاری، ایسے مرے ہیں، ایسے گھر قبرستان بنے ہیں، ایسا ویرانہ بن گیا ہے، نہ کسی کی آواز سنائی دے رہی ہے، نہ کسی کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ یہ عالم پھر کیا کیا اللہ نے؟ اس ہلاکت کو عام کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ ڈرتا نہیں ہے اس کے انجام سے، نتیجے سے، رزلٹ سے۔ جب سب کو مار ڈالیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے خلاف اٹھ پڑے ہوں، اللہ کو اس کا کوئی خوف نہیں، وہ ایسا حاکم ہے۔ فعال لما یرید ہے اس کی شان، کرتا ہے، کرنے فعال کہتے ہیں، جس نے ایک مرتبہ کیا اسے فعال نہیں کہ فاعل، فعال بار بار کرنے والا۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے بار بار کرتا ہے، بار بار کیا ہے، بار بار کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو چاہتا ہے، یہ شان اکیلے اللہ کی ہے، اس نے جو چاہا کیا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہے گا کرے گا۔ اوست سلطان ہر چه خواہد آکند، بادشاہ، سلطان، حاکم وہی ہے، وہ نہیں ہے، وہی ہے، یعنی صرف وہی ہے۔ اوست سلطان، وہی ہے بادشاہ، وہی ہے حاکم، وہی ہے سلطان، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عالم را درد میں ویراں کند، ایک دنیا کو ایک لمحے میں قبرستان بنا دیتا ہے۔ وہ حاکم ہے جس کے قبضے میں ایک ایک سانس ہے، بحر اور بر، خشکی اور تری، سمندر، فضا، ہوا، آسمان، زمین، ہر جگہ جس کا حکم چلتا ہے، اس مالک نے پکارا ہے۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں پکارنے والا، اتنا طاقتور کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ طاقتور بھی ہے اور اس کی طرح کوئی مہربان بھی نہیں، اور اس کی طرح کوئی روزی دینے والا بھی نہیں، موت و زندگی دینے والا بھی نہیں۔ وہ پکار رہا ہے، اس نے بلایا ہے آج، تو اس کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ سوچئے، مدت سے امیر اس سے ملنے کی تمنا تھی، مدت سے امیر اس سے ملنے کی تمنا تھی، آج اس نے بلایا ہے، لینے کو قضا ہے، آج اس نے بلایا ہے، تو آج تو جانا ہی ہے۔ تو کون پکار رہا ہے، کون آواز دے رہا ہے؟ اللہ، اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اعزاز ہے، وہ بلا رہا ہے۔ بادشاہ اگر کسی کو مخاطب کر لے تو اس کی عزت گھٹ جاتی ہے نا؟ ہے؟ اچھا جگ رہے ہیں آپ؟ اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ، رب الارباب، مالک عرش کرسی، خلاق عالم، جس کو بلا لے اس کے نصیبے۔ اس امت کی خوش نصیبی ہے، اللہ نے اپنے کلام پرجلال میں 89 مرتبہ ایمان والوں کو مخاطب کیا اور بلایا، آواز دی ایمان والا کہہ کر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اب اس کے بعد اللہ نے حکم دیے ایمان کا، اگر ایمان والے اگر ہو تو عمل کرو گے تم. غیر ایمان والوں سے ہم بات ہی نہیں کر رہے، ایمان والوں سے ہماری بات ہے نا. لہذا اس کی بات پر دھیان دو. یہ پہلا اس صورت میں پہلی مرتبہ یہاں پر یہ آیا یا ایھا الذین آمنوا. ایک آدمی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے. کیا کر دیجئے؟ ہے میاں جی کیا کر دیجئے؟ کیا کر دیجئے؟ اچھا کیا کر دیجئے؟ نصیحت کر دیجئے. عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت نصیحت کر دی. کہنے لگے قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس کو پڑھ لو، اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ نے کچھ کہا ہے، یا تو کرنے کو کہا ہے یا رکنے کو کہا ہے. اگر کرنے کو کہا ہے تو اس کے کرنے میں تمہارا فائدہ ہے، اور اگر رکنے کو کہا ہے تو اس سے رک جانے ہی میں فائدہ ہے، نہ رکنے میں تمہارا نقصان ہے. اس سے اچھی میں کوئی نصیحت نہیں کر سکتا. نرالے آدمی نرالی نصیحت. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب یہاں جو یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو. جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت ایمان کون لا چکا تھا؟ ہم لوگ ہے؟ صرف صحابہ. پہلے ان کو اللہ نے خطاب کیا، ان سے جو بچا وہ ہمیں ملا ہے. پہلے وہ مخاطب ہیں، ان کے بعد جتنے ایمان والے ہیں وہ سب مخاطب ہیں کہ جو ہمارا حکم آ رہا ہے اس کو غور سے سنو. کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ایک چیز سے منع کیا اللہ نے، اے ایمان والو مت کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا. راعنا مت کہو، انظرنا کہو. واسمعوا، اور اچھی طرح سنو. راعنا مت کہو اور انظرنا کہو. یہ راعنا کیا ہے اور انظرنا کیا ہے؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل میں بیٹھتے تھے، اور جب آپ کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو غور سے سنتے تھے. اگر کبھی کوئی بات یاد نہیں ہوئی یا اتفاق سے سمجھ میں نہیں آئی، اب دوبارہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات پوچھنا ہوتی تھی، تو بہت ادب سے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ راعنا. اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کر لیجئے، یعنی ہماری خاطر آپ ایک مرتبہ اور بتا دیے. راعنا ہماری رعایت کیجئے. یہ ادب ہی کا کلمہ ہے، اور صحابہ سے بڑا کوئی باادب ہو ہی نہیں سکتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کہا یہ نہ کہا کرو. یہ ادب کا کلمہ ہے، محبت کے ساتھ وہ لوگ کہتے تھے. اللہ نے کیوں منع کیا؟ کہا یہ نہ کہا کرو. اگر ضرورت پڑے اس کی جگہ پر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی اور آپ سے گزارش کرنے کی دوبارہ سننے کے لیے، تو یہ نہ کہا کرو. اس کی جگہ پہ ہم تمہیں بتاتے ہیں انظرنا کہا کرو. کیا کہا کرو؟ انظرنا. انظرنا ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے. اے اللہ کے پیغمبر نظر عنایت فرما دیجئے، ہمارا خیال کر لیجئے. رائنا کے جو معنی ہیں انظرنا کے معنی بھی وہی ہیں. ہماری رعایت کر لیجئے حضور، اور پھر سے بتا دیجئے، ہم ٹھیک سے نہیں سمجھ پائے. پھر سے ایک مرتبہ. اب شاعر سے جب کلام کرتا سناتا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مکرر. دوبارہ پڑھ دیجئے. ہے یہاں یہ نہیں ہے یا راعنا، حضور میری رعایت کر لیجئے، میری سمجھ میں نہیں آ پایا. پھر سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے، تھوڑی زحمت ہوگی آپ کو، ہمارا خیال کر لیجئے.
انظرنا اس کے معنی کیا ہوئے؟ ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، نظر عنایت کیجئے، عنایت کی نظر ڈال دیجئے، ہے دونوں کے معنی ایک۔ مگر اللہ کہہ رہا ایمان والوں میں تم سے کہہ رہا ہوں رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو۔ وجہ کیا ہے منع کرنے کی؟ رائنا کہنے میں تم تو اپنے ہو، اور تم تو مخلص ہو، اور تم تو وفادار ہو، اور تم تو بہت بڑے باادب ہو، اور تم سچے عاشق ہو، لیکن تمہارے رائنا کہنے سے دشمنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تمہاری نیت نہیں ہے، مگر دشمن بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن جب وہ استعمال کرتا ہے تو اس کی نیت کاہے کی ہوتی؟ فساد کی ہوتی ہے، شرارت کی ہوتی ہے، گستاخی کی ہوتی ہے۔ رائنا کے معنی عربی میں تو یہی ہوئے، ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے۔ یہ سریانی زبان اور عبرانی زبان، یہودیوں کی جو زبان تھی جس میں ان کی کتاب توریت نازل ہوئی، اس میں رائنا کے معنی دوسرے تھے۔ رائنن اصل تھا رائنن، مگر وہ زبان دبا کے کہتے تھے تاکہ کوئی سمجھ نہ پائے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ رائنن کے معنی ہوتے ہیں بیوقوف، احمق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے تھے اور کہتے تھے صحابہ بھی رائنا کہہ رہے ہیں اور ہم بھی رائنا کہہ رہے ہیں، لہذا ہمیں تو کوئی پکڑ نہیں پائے گا، ہماری گرفت نہیں ہوگی، کوئی اندیشہ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں، مگر وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری رعایت کیجیے اور ہم کہہ رہے ہیں معاذ اللہ بیوقوف۔ یا پھر رائنا کو اگر کہا جائے رائنا تو معنی دوسرے، اگر زبان کو تھوڑا دبا دیں آپ عین کو اور کہیں رائنا تو معنی بدل جائیں گے۔ رائنا کے معنی ہو جائیں گے اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے۔ لہذا یہودی تو بڑی شریر قوم ہے، انبیاء کی اولاد میں طرح طرح کا انعام ان پر اللہ کے نازل ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، پہچاننے کے بعد ایمان نہیں لائے اور شرارت سے کبھی باز نہیں آئے۔ کبھی نہیں باز آئے تو آج کیا باز آئیں گے بتائیے؟ روئے زمین پر سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے ایمان والوں کو تو یہودی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ پائیں گے پوری روئے زمین پر تمام انسانوں سے زیادہ ایمان والوں سے عداوت اور دشمنی رکھنے والا نمبر 1 یہود، والذین اشرکوا، اور ان کو پائیں گے جو مشرک ہیں، یہ بھی دشمن ہیں، مگر یہ بات کہ یہودی پہلے ہے۔ یہ انبیاء کے جو قاتل ہوں اور ایسے نبیوں کو قتل کیا ہو جو خود توریت پر ایمان رکھتے ہوں، توریت کی تبلیغ کرتے ہوں، انہی کی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، انہی کی کتاب کی تلقین کرتے ہوں، جب ان کو نہیں بخشا 1 2 نہیں 300 تو یہ کسی کے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بڑا عاجز کیا، جن پر ایمان کا دعویٰ رکھتے تھے، اللہ کے نبی پر تو ایمان لائے ہی نہیں حسد کی وجہ سے، تو ان کی شرارتیں بہت بڑی ہوئی تھی، کل بھی تھی اور آج بھی ہیں۔ تو کیا کرتے تھے یہ شرارت؟ مختلف انداز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ کی خدمت میں آنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے سلام سکھایا تھا، سلام کر کے داخل ہو۔ فرمایا لا تجیبوا لمن لم یبدأ بالسلام، اس کی بات کا جواب نہ دو جو سلام سے شروعات نہ کرے، پہلے سلام۔
السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام۔ بات چاہے ابا کریں اور چاہے اماں کریں اور چاہے بیٹا کرے، چاہے استاد کرے، چاہے شاگرد کرے، جب کسی سے ملے تو پہلے سلام۔ اللہ کے نبی نے خود سلام کر کے بتایا، اس میں بڑا چھوٹا مت دیکھو۔ ملاقاتوں میں پہلے لب پہ لفظ السلام آئے، زباں پر پھر تمہاری مومنوں کوئی کلام آئے۔ ایمان والوں کا ادب، جب ملاقات ہو پہلا لفظ سلام۔ اب ملاقات آدھی ہوتی تھی کیسے؟ ایک تو سامنے آمنے سامنے ملاقات ہو گئی، ایک خط کے ذریعے سے ملاقات ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے نصف ملاقات۔ نصف ملاقات کا مطلب آدھی ملاقات۔ سامنے اگر ہوتے تو پوری ملاقات ہو جاتی، اب خط پہ آدھی ملاقات۔ اب خط بھی ختم ہو گیا، اس سے زیادہ ایڈوانس چیز آ گئی، سب موبائل سے بات ہو رہی، چاہے جہاں ہو آپ، ایسی سہولت آپ کو ملی۔ تو یہ آدھی نہیں ہے، اس سے بڑی ملاقات ہے۔ اور وہ بھی موبائل آ گیا جس میں آپ آواز بھی سن رہے ہیں اور بات کرنے والے کی شکل بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ ادھوری ملاقات ہے پوری؟ تو پوری مکمل ملاقات۔ اور جب ملاقات ہوئی ایسے تو ان کا السلام علیکم۔ اور جب کبھی فون پہ ملاقات ہے تو ہلو۔ یہ ہلو کیا ہے بھائی؟ یہ بات کرنے سے پہلے آپ نے پہلے کیا کیا ہے؟ یہ تو نہیں مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ چاہے فون پہ بات کرو، چاہے سامنے بات کرو، جب بھی بات کرو تو پہلا لفظ تمہاری زبان سے کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم۔ اور پڑھے لکھے اور سمجھدار قسم کے لوگ بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے ہلو، اس کے بعد بات شروع کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی طریقے کے خلاف ہے۔ اب اگر کسی آدمی سے بات کرو اور جیسے اس کا فون آیا، ریسیو کیا ہوگا السلام علیکم، اب وہ بیچارہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، لگتا ہے نمبر تو سیو ان کا سیو نہیں ہوگا میرا، مگر انہوں نے پہچان لیا، لگتا مجھے انہوں نے سلام کیا، اس کا مطلب پہچان لیا ہے، اس کا مطلب ہمیں پہچان لیا ہے جب یہ سلام کر رہے ہیں۔ یعنی سلام کو بھی لوگوں نے خاص کر لیا کس کے ساتھ؟ جس کو پہچانتے ہو اسی کو سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے وہ مستحق نہیں ہے سلام کا، چاہے جتنا بڑا ہو۔ اسی لیے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان سے ملیے، 1 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہلیں ان سے ملیے، یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، کہلیں اچھا السلام علیکم۔ اب یہ کیا ہے؟ تعارف ہو گیا نا، پہچان ہو گئی، اب سلام ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ اس کو بھی سلام کرو جس سے جان پہچان ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس سے جان پہچان نہ ہو۔ تو ایمان والوں کا معاشرہ الگ، دنیا سے الگ، نرالا، کہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ سلام کرتے ہیں۔ سلام خالی سلام تھوڑی ہے، سلام کوئی سلام تھوڑی ہے، یہ ادب بھی ہے، اور یہ دعا بھی ہے، اور یہ وعدہ بھی ہے، اور یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اور یہ اللہ کی یاد بھی ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہوا؟ دعا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیا ہوا یہ؟ دعا۔ جب ملاقات ہوئی تو دعا دی، آپ نے بھی دعا دی، انہوں نے بھی دعا دی۔ اور جب دعا دی جائے تو مطلب کیا ہے اس کا؟ دل میں کینہ کپٹ ہے؟ اگر ہوگا بھی تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک مومن کامل نہ ہو جاؤ، اور مومن کامل بن نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور کیا ہم تمہیں بتائیں
جس سے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے اور پھٹے ہوئے دل جڑ جائیں. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. اس میں پاور ہے، اس میں طاقت ہے. جیسے ایٹم بم میں طاقت ہے، ایسے نبی کی ہر سنت میں یہ طاقت ہے کہ پھٹے ہوئے دل جڑ جائیں گے، نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی. آپ اپنا کام کیے، آپ کیجئے تو سلام. تو غرضے کی اسی طریقے سے فون کے اوپر جب ملاقات ہو، جب بھی کیا ہونا چاہیے؟ پہلے السلام علیکم. اور جیسے ہی اس نے سلام کیا، بھری محفل میں پہچان لیا گیا مسلمان ہے نا. یہ اپنی بات سے بھی نہیں چھپتا اور یہ اپنی شکل سے بھی نہیں چھپتا. اور یہ اگر اس کو چھینک آئے جب بھی ظاہر ہو جائے گا مسلمان ہے. اور ایک نہیں ظاہر ہوگا، کئی ایک ظاہر ہو جائیں گے. جیسے چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، ارے یہ مسلمان ہے. اور جس نے سنا اس نے کہا یرحمک اللہ. اچھا یہ بھی لوگ بھی مسلمان ہیں. اور پہچانتا نہیں تھا، اللہ جانے آج کل تو شکل و صورت سے پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے غیر مسلم ہے. مگر اب کس کو سلام کرے کس کو نہ کرے، آدمی نہیں پہچان رہا ہے، مسلمان کو نہیں پہچان رہا ہے. اب اس کو چھینک آئے، ان کا الحمدللہ 4-5 بول پڑے یرحمک اللہ. اچھا ہم اکیلے نہیں ہیں، یہاں ہیں اکیلے نہیں ہیں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں چمن میں، اور لوگ بھی ہیں. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. لباس سے، شکل صورت سے، وضاقتہ سے پہچانا جاتا ہے. تو باہر صورت مسلمان جب آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. آپ خود سلام کرتے تھے، اور آپ تو صحابہ کرام سلام کر نہیں پاتے تھے، حضور سلام کر دیتے تھے. ابتدا کرتے تھے سلام میں آپ. اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں. کاہے کا؟ کہ ہم جواب دیں گے. سلام نہیں، ہم جواب دیں گے. اور یہ انتظار کرے وہ کیا ہے؟ بے وقوف. کیوں صاحب؟ جواب دو گے 1 نیکی ملے گی، سلام کرو گے 10 نیکیاں ملے گی. 10 نیکیاں دوسرے کو دے رہے ہیں اور 1 نیکی خود رکھ رہے ہیں. ایسا آدمی کیا عقل مند ہے؟ بے وقوف. مصلحت ہے یا مروت یا ادائے التفات. دیکھ کر بھی جیسے ساقی نے ہمیں دیکھا نہ ہو، دیکھ کے نظر انداز کر دیا کہیں سلام کرنا نہ پڑ جائے. یہ بچ رہے ہیں سلام سے. سلام مصیبت ہے کیا؟ سلام پریشانی ہے؟ سلام تو دعا ہے، عافیت ہے، تحفہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، نیکیوں کا ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے. اس لیے اس کو اتنا ہی عام کرنا چاہیے. مسلمان تو آ کے سلام کرتے تھے، یہودی بھی وہ بھی آ جاتے تھے، وہ بھی سلام کرتے تھے. مگر یہودی ان کے دل میں کیا ہے؟ قرآن کا سب سے بڑے دشمن، اور بہت بڑا حسد تھا یہودیوں کو. اور جس کو حسد ہو، جو گلے گلے دشمنی میں بھرا ہوا ہو، وہ بھلا سلامتی کی دعا دے گا؟ وہ تو یہی چاہے گا کہ جلدی خاتمہ ہو جائے. اگر وہ دعا دے بھی رہا ہے تو سمجھ لیجئے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا. ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. یہ مہربان اتنے کیسے ہیں؟ اس کا مطلب اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے معاملہ. چنانچہ یہ کام ہر جگہ کرتے تھے ظالم. یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ اللہ کے محبوب ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھ لیا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے برباد ہو جائیں گے. مگر جب دل کالا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہی حال تھا یہودیوں کو. عداوت اور دشمنی میں ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ ارے بولو نا. اندھے ہو گئے تھے اور بہرے بن گئے تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا. ورنہ نبی کا چہرہ یہ خود دلیل نبوت ہے. جب نبی کے غلاموں کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے تو نبی کا چہرہ
مگر وہ اندھے تھے، اندھے واقعی نہیں تھے، دشمنی نے اندھا کر دیا تھا اور دشمنی نے ان کو بہرا بنا دیا تھا۔ جب وہ آتے تو سلام کرتے، اور جب سلام کرتے تو سلام دوستی کے پردے میں بھی دشمنی کرتے تھے، سلام کے اندر بھی دعا کے اندر وہ بد دعا داخل کر دیتے تھے نہایت چالاکی کے ساتھ۔ لوگ سمجھیں کہ یہ سلام کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، مگر اپنا کام کر دیا انہوں نے، بجائے دعا کے کیا دے رہے ہیں؟ بد دعا۔ سارے ایمان والے کہتے تھے السلام علیکم، وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وہ لوگ آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، لام نہیں ظاہر ہو رہا، الف نہیں ظاہر ہوا، السلام علیکم، یا السلام علیکم الف بھی ظاہر ہو گیا، لام نہیں آ رہا بیچ میں، السلام علیکم۔ السلام علیکم کے معنی تم پر موت ہو، مر جاؤ۔ یہ آ کے کہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، تمہارے اوپر موت ہو۔ اب سننے والا سمجھے سلام کر رہے ہیں، مگر وہ کیا کر رہے ہیں؟ سلام کے بہانے سے بد دعا دے رہے۔ ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا کہ یہودی نے کہا السلام علیکم، تو فرمایا وعلیک السلام وعلیک اللعنہ، تیرے اوپر موت ہو اور اللہ کی پھٹکار برسے۔ آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ آرام سے رہو، نرمی کرو، سختی سے معاملہ نہ کرو۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے سنا نہیں اس ظالم نے کیا کہا؟ اس نے کہا السلام علیکم، آپ پر موت ہو۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم، وعلیکم، اور تمہارے اوپر بھی۔ وعلیکم السلام میں نے نہیں کہا، کیا کہا؟ وعلیکم، جو تم نے مجھے دیا ہے وہ ہم تمہیں واپس کیے دے رہے ہیں، اور تمہارے اوپر بھی۔ آپ نے فرمایا یہ میرے لیے بد دعا کریں گے قبول نہیں ہوگی، اور میں بد دعا کروں گا تو قبول ہو جائے گی۔ وعلیکم، یہ وہی یہودی ہیں جو سلام کر رہے ہیں اس کے اندر بھی شرارت، ہر چیز میں شرارت۔ اور جب آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ راعنا، حضور ہماری رعایت کیجئے۔ مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، یہودی بھی کہنے لگے، مگر مسلمان کے معنی کہہ رہے ہیں دوسرے معنی ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں دوسرے معنی ہیں۔ اور بعد میں کیا کہتے تھے یہودی؟ ہنستے تھے بیٹھ کے آپس میں، کہتے دیکھا اب تو ہم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت، پہلے ہم لوگ چپکے چپکے برا کہتے تھے، اب تو ہم مجلس میں علی اعلان برا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رائنا۔ وہ سمجھے کوئی سمجھا نہیں۔ آج کے دور میں جو آدمی یہ سمجھے یہ سمجھا نہیں، ہم نے اس کو بہت کچھ کہہ دیا، جو سمجھے کہ سمجھا نہیں وہ خود ہی نہیں سمجھا۔ آج کل بچے سمجھدار ہیں، اور صحابہ اللہ اکبر کتنے سمجھدار تھے، وہ کیسے اشاروں میں سمجھتے تھے۔ حضرت عمر سے اس نے کیا کہا؟ ہم ایسی چکی بنائیں گے کہ مشرق و مغرب میں اس کی شہرت ہوگی آپ کے لیے۔ کہا یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ حضرت عمر نہیں سمجھے گے، سب صحابہ سمجھدار دانشور تھے، وہ لوگ اسلام دانشوروں میں پھیلا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت علی فرمایا یہ جو جا رہا ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ جو حضرت عمر کے حالات ہیں ویسے ہی علی کے حالات ہیں۔ حضرت علی کی سیرت حضرت عمر کی سیرت کے بالکل مشابہ اور ملتی جلتی تھی، حالات بھی ویسے ہی، کلمات بھی ویسے ہی، حالات بھی ویسے ہی، کلمات بھی ویسے ہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا کہ وہ چادر ہے وہ بار بار اوڑھتے ہیں، اور بھی چادر ہے مگر ایک چادر بار بار۔ تو کسی نے پوچھا یہ چادر ہم دیکھتے ہیں آپ بہت اوڑھتے ہیں، کہنے تمہیں نہیں معلوم؟
कसानी खलीली व सफ़ी व हबीबी उमर इब्नुल खत्ताब, ये मेरे महबूब, मेरे दोस्त, मेरी पसंदीदा शख्सियत हजरत उमर ने मुझे उड़ाई थी, इसलिए मुझे पसंद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात शहादत कब हुई? फजर के वक्त में। हजरत फारूक आदम की शहादत कब हुई? फजर के वक्त में। हजरत फारूक आदम की शहादत कहाँ हुई? मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने के दौरान। हजरत अली की शहादत कब हुई? मस्जिद कूफा जाते हुए नमाजियों को उठाते हुए। है सीरत में मुशाबिहत। हजरत उमर ने कहा कि तुमने मुझे अबू बकर से अफजल कहा, तुम्हें सजा देंगे हम। हजरत अली ने कहा जो अबू बकर उमर से मुझे अफजल कहेगा मैं 80 कोड़े लगाऊं। क्या है ये सीरत? बिल्कुल मुशाबे। तो गर्जे की अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब उन लोगों ने कहा राइना, मुसलमान भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, मुसलमान तो नेक नियति से कह रहे हैं मगर हम बुरी नीयत से कह रहे हैं और हमारा सिक्का चल रहा है, और अल ऐलान नबी को कह रहे हैं और आपस में हंस रहे और मजाक उड़ा रहे और समझ रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा है। जब उमर जैसे लोग समझते हैं, अबू हुरैरा समझते हैं, जब उनके गुलाम समझते हैं, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, पता है आपको, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम बड़े समझदार थे। आपको पता है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके एक वजीर का एक खादिम का नाम था मोहम्मद कुली। तो एक दिन दरबार में हजरत ने फरमाया कुली, और जो कहा कुली यहां आओ, तो थोड़ी देर में वो चला गया और थोड़ी देर में एक लोटे में वुजू के लिए पानी और मिसवाक लेके आ गया। ना वुजू का पानी मंगाया ना मिसवाक मंगाई, कहा कुली यहां आओ। मगर वो खादिम क्या लाया है? मिसवाक लाया और लोटे में वुजू का पानी, और मंगाया भी नहीं। तो सारे दरबारी हैरतज़दा हो गए। बादशाह ने पूछा ये तुम क्यों लाए हो, ये वुजू के लिए पानी मिसवाक क्यों लाए हो? तो क्या कहता है, हजरत मेरा पूरा नाम मोहम्मद कुली है और आपने हमेशा मुझे मोहम्मद कुली कहकर पुकारा है। ये पहली मर्तबा आपने मुझे सिर्फ कुली कहा, मैं समझ गया आपका वुजू नहीं है और बगैर वुजू के लफ्ज़ मोहम्मद अपनी ज़बान से आप अदा नहीं करना चाहते। आप बताइए ये औरंगजेब आलमगीर के खादिम का हाल है, उसकी समझ। तो नबी के खादिमों का हाल क्या होगा? तो हुजूर तो समझते थे, आपने कहा नहीं आयशा खामोश रहो, हमने कह दिया, जवाब दे दिया, वो समझ रहा है कि हम समझे नहीं। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, आप पर मौत हो, वो समझ रहा हम समझे नहीं। मैंने कह दिया वालेकुम, और तुम्हारे ऊपर। अगर समझे नहीं तो जवाब कैसे दिया? है या नहीं? समझ लिया मगर वो समझ में नहीं समझा। अल्लाह ताला फरमाता इसी तरह वो लोग समझ रहे हैं कि यहाँ हम जो भी कहें चल जाएगा मामला। हम राइना कह रहे हैं, हुजूर को मुंह के ऊपर बुरा कह रहे हैं, और मुसलमान भी राइना कह रहे हैं और अल ऐलान शायद में गुस्ताखियां कर रहे हैं और करते रहेंगे। मगर अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाज़िल की, कहा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें नबी की शान में गुस्ताखी करने का, इशारतन भी मौका नहीं मिलेगा, सराहतन भी नहीं मिलेगा। जिस शाख के ऊपर तुम बैठे हो हम उसी को काट देंगे। अल्लाह ने क्या कहा, ऐ ईमान वालो तुम राइना ना कहो। ये नहीं कहा यहूदियों तुम राइना ना कहो, ईमान वालो तुम ना कहना, और जब तुम नहीं कहोगे तो यही कहेंगे, और यही कहेंगे तो फिर पहचान लिए जाएंगे बदनाम मोहब्बत कि इनकी नीयत क्या है। हजरत साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन लिया कि यहूदी कह रहा था राइना, तो वो भी उनकी ज़बान जानते थे,
وہ سمجھتے تھے ہم لوگوں کی زبان عربی ہے، ہماری زبان تو یہ لوگ جانتے نہیں، ہم اپنی زبان میں جو چاہے کہہ دیں۔ کوئی بنگلہ زبان میں اگر گالیاں بکنے لگے آپ کو تو آپ کیا سمجھیں گے؟ دعائیں دے رہا ہے، یہی سمجھیں۔ تو یہی سمجھ رہے تھے یہ لوگ جانتے تو ہے نہیں۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جانتے تھے، انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا سر قلم کر دیں گے آئندہ اگر یہ کلمہ زبان سے نکالا۔ یہ غیرت اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع ہی ختم کر دیا، اور کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو مت کہو راعنا، ہماری رعایت کیجئے، وقولوا انظرنا، اور کہا کرو انظرنا۔ معنی دونوں کے ایک ہے، مگر اس میں یہودیوں کو شرارت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا، کوئی کام اگر جائز ہو لیکن دوسرے لوگوں کو اس کے وجہ سے ناجائز کام کرنے کا موقع ملے تو اس جائز کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اس کو کرنا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ موقع کیوں ملا ان کو؟ جائز ہی ہے، فرض تھوڑی ہے نماز چھوڑ دی جائے، نماز تو پڑھی جائے گی۔ کوئی جائز کام تھا، اس کی وجہ سے کسی کو ناجائز کام کرنے کا اس کی آڑ میں موقع مل رہا ہے، تو پھر یہ جائز کام بھی منع ہو جائے گا تاکہ کسی کو موقع نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو مت کہو راعنا، اور کہو انظرنا واسمعوا، اور دوسری بات یہ ہے اس کے کہنے کی ضرورت نہیں پیش آنا چاہیے۔ حضور تھوڑا خیال کر لیجئے، پھر سے کہہ دیجئے اس کی ضرورت آئی کیوں؟ اس لیے کہ تم نے سننے میں تھوڑی سی کچھ کوتاہی ہو گئی تم سے، تصاوری خوب کان لگا کر پوری طرح متوجہ ہو کے سنو، ایک ہی مرتبہ میں دوبارہ نبی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، تم سے منع کیا ہے راعنا نہ کہنا، اور یہ جو کافر ہیں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں ان کے لیے تو دردناک قسم کا عذاب تیار ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یہودی جانتے تو تھے اسلام برحق مذہب ہے، اور جانتے تھے قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، آپ سچے نبی ہیں، مگر حسد تھا ان کو، اسی لیے تو ایمان نہیں لائے تھے۔ اور حسد کرنے والے کی خصوصیت کیا ہے بتائیے؟ وہ چاہتا جیسے ان کو یہ چیز ملی ہے، ان کو جو ملی ان کے پاس بھی رہے۔ تو اس لیے یہ تو نبی کے ساتھ معاملہ تھا یہودیوں کا، مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا؟ مسلمانوں کو مس گائیڈ کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ اگر تمہارا دین واقعی سچا اور اچھا ہوتا تو ہم بھی اسی کو قبول کر لیتے، ہم نے بہت کوشش کی، مگر یہ اسلام کے مقابلے میں ہمارا دین ہی اچھا اور ہمارے حکم ہی اچھے، ہماری شریعت اچھی نکلی۔ اب یہ اس لیے کہتے تھے کہیں مسلمان سن کر کے بددل ہو جائیں، اپنے مذہب کی حقارت ان کے ذہن میں آنے لگے، یہ پروگرام ان کا تھا۔ مگر صاف صاف کہتے نہیں تھے ہمارا مذہب اچھا ہے تمہارے مذہب سے، کہلے ہم تمہارے خیر خواہ، ہم تمہارے بڑے ہمدرد ہیں، اور واقعی سچائی تو یہ ہے کہ ہمارا بھی جی چاہتا تھا ہم بھی مسلمان ہو جاتے، مگر اس میں وہ بات ہے نہیں جو ہمارے مذہب میں ہے۔ ایک تیر سے اللہ کیا کہہ رہا ہے سنیے، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير، اے ایمان والو ان کو تم سے محبت نہیں ہے، یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھلائی نصیب ہو، اس لیے اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں اور تمہارے ذہن و دماغ میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے جو شبہ پیدا کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتا ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، کتاب والوں میں سے، کتاب والوں میں سے جو کافر تھے وہ کون تھے؟ یہودی۔ کوئی توریت پر عمل کرے، انجیل پر عمل کرے، لیکن آخری نبی کو اگر وہ نبی نہ مانے تو پھر وہ مسلمان کافر ہی ہے۔
فرمایا جنہوں نے کفر کیا نہیں پسند کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے ان ينزل علیکم من خیر، تمہارے اوپر کوئی بھلائی نازل کی جائے، تمہیں کوئی اعلیٰ درجے کی چیز مل جائے تمہارے پروردگار کی طرف سے، یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ اور وہ ملی کیا؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں میں سے نہیں ہوئے، ان کی خاندان سے، اسی لیے ان کو تم سے جلن ہے، کہتے ہم تو محروم رہے ہیں اور تم بھی محروم ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ان کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ اپنی رحمت جس پر چاہے نازل فرمائے، کسی کا اجارہ تھوڑی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت خاص کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل اور بڑے کرم والا ہے۔ اس کا مطلب نبوت بہت فضیلت کی چیز ہے، وہی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کس پہ نازل کرتا ہے؟ جس پہ کرم، خصوصی کرم ہوتا ہے۔ پھر وہی یہودی کی شرارت مسلمانوں سے کیا کہتے تھے؟ کہتے یہ بتائیے یہ اسلام مذہب سچا لگتا نہیں، ویسے تو ہم بھی اس موڈ میں تھے کہ اسلام قبول کر لیں، مگر سچا نہیں لگتا۔ کیوں سچا نہیں لگتا؟ پہلے دیکھو بھائی، پہلے حکم یہ دیا کہ منہ کر کے نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف، اور بعد میں حکم بدل دیا، کہہ دیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اب ظاہر ہے پہلے حکم میں کوئی خرابی ہوگی جبھی تو بدلا گیا دوسرا، کوئی عیب ہوگا، اور اللہ کے کلام میں ایسا عیب نہیں ہو سکتا، لہذا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ سمجھا رہے ہیں، مگر سمجھدار آدمی سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر بڑا ماہر اور بڑا نامی گرامی ڈاکٹر ہے، اس کے بعد جب پہنچے اس نے کہا دوا لکھی، اور صاحب وہ دوا جب آپ نے کھا لی، دوسرے دن پہنچا اس نے کاٹ دی وہ دوا، اب دوسری دوا لکھ دی، تو کہا آپ نے کہا یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں، اور جاہل معلوم ہوتا، کل لکھی تھی آج کاٹ دی، دوسری لکھ دی، تو کیا کہا جائے گا؟ تم بے وقوف ہو، ڈاکٹر کا پہلے سے پروگرام تھا اس مرض کی یہ دوا ہے، جب یہ 2 دن دوا کھائے گا تو اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی، جب یہ ہو جائے گی تو یہ نہیں چلے گی، اب اس کے بعد یہ دوا چلے گی، اور جب کیفیت میں بدلاؤ آئے گا تو یہ بھی بدلی جائے گی۔ یہ عیب نہیں ہے اس لیے وہ دوا ٹھیک نہیں تھی اس لیے بدلی گئی، ایسا نہیں ہے، پہلے وہ مناسب تھی اب یہ مناسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم جو بدلتے رہتے ہیں، بدلے ہیں، جو نسخ ہوا ہے احکامات میں، پہلے دوسرا حکم تھا دوسرا، اس لیے نہیں وہ غلط تھا یہ صحیح ہے، بلکہ حالات کے اعتبار سے تھا، اس وقت وہ مناسب تھا، اس وقت یہ مناسب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں حکم کے بدلنے میں، کیا حکمتیں؟ امتحان بھی لینا تھا، دیکھیں پکا مسلمان کون ہے اور کچا کون ہے۔ جو پکا ہوگا چاہے ادھر منہ کرواؤ چاہے ادھر منہ کرواؤ، وہ کیا کہے گا؟ ہمیں اس سے کیا مطلب، ہم تو اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اسلام نام ہے اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنے کا، جب ادھر کہا تو ادھر کر لیا، جب ادھر کہا تو ادھر کر لیا۔ میرے زہد بادہ پرست میں یہی میں کا دیکھا نظام ہے، وہ عطا کریں تو حلال ہے، وہ نہ دے تو بادہ حرام ہے۔ جب وہ کہے اکڑ کے مت چلو تو نہ چلنا ہی عبادت ہے، جب وہ کہے حرم میں پہلے 3 چکر اکڑ کے چلو تو اکڑ کے چلنا بھی عبادت۔ کیوں؟ وہی تو کہہ رہے ہیں، ہم سے کیا لینا دینا۔ اس طرح آدمی ہو جائے اسلام کے سامنے جیسے مردہ ہوتا ہے نہلانے والے کے سامنے، ادھر پلٹ لو چاہے ادھر پلٹ لو، اللہ کا حکم ہے، ہمیں تو وہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہودیوں نے جو اعتراض کیا کہ حکم منسوخ ہوئے، پہلے کوئی حکم تھا بعد میں، جیسے کیا حکم آیا؟ پہلے لوگ نماز میں بات کر لیتے تھے، اجازت تھی، بعد میں آنے والا پوچھ لیتا تھا نمازی سے کون سی رکعت چل رہی ہے، تیسری ہے دوسری، وہ بتا بھی دیتا تھا نماز بھی چل رہی، آنے والا سلام کر لیتا تھا، نمازی اس کو جواب بھی دے دیتا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم بدل دیا گیا۔
वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के सामने खामोशी के साथ खड़े हो। अब बंद हो गया सब। वो एक सहाबी जो हिजरत करके गए हबशा, जब गए थे तो नमाज में बात करने की इजाज़त थी, जब लौट के आए तो हुक्म बदल चुका था। अब वो अपने मामूल के मुताबिक नमाज हो रही थी, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह के नबी को सलाम कर रहे, हुजूर जवाब ही नहीं दे रहे। जब जवाब नहीं दे रहे हैं तो गुस्सा हुजूर पे नहीं आ रहा है, गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है। कुछ गड़बड़ी हो गई, हुजूर नाराज हो गए लगता। इश्क अस्त हजार बदगुमानी, अगर मोहब्बत हो तो फिर हर तरह की बदगुमानी होती, ये वजह होगी। अच्छा ये वजह होगी, हो सकता है ये हो गया हो सकता है ऐसा हो गया हो। दिल ही दिल में कह रहे हैं। पूरी नमाज हो गई, फिर आपने फरमाया नमाज में बात करने की अब इजाज़त नहीं है, नमाज सिर्फ अल्लाह से मुनाजात करने के लिए है, अल्लाह से बात करने के लिए। तो पहले इजाज़त, बाद में हुक्म क्या हो गया, बदल गया। तो ये जो तब्दीली होती है, हुकूमत के कानून बदलते नहीं बदलते, अरे बोलो, दस्तूर बदलते हैं, हुकूमत के बदलते हैं, मजलिसों के बदलते हैं, अंजुमनों के बदलते हैं, इदारों के बदलते हैं, निजी कंपनीज के बदलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के बदलते हैं, उसूल बदलते नहीं बदलते। क्यों बदलते हैं? उसकी वजह दूसरी होती। क्या होती? गलत फहमी में एक आर्डर दे दिया, समझ नहीं पाए ठीक से अफसर साहब, और बाद में ख्याल ये तो गड़बड़ हो जाएगा, उन्होंने पहला आर्डर कैंसिल कर दिया, दूसरा दे दिया। कभी क्या होता है, बाकायदा पूरी कैबिनेट के साथ मशवरा होकर के कानून तय हुआ, मगर जिस जमाने में ये तय हुआ तो हालात दूसरे थे, उसके बाद हालात एकदम से दूसरे हो गए। अब क्या हुआ, वही पूरी कैबिनेट और वही पूरी की पूरी मजलिस के लोग अराकीन क्या कर रहे हैं, उस कानून को बदल के दूसरा कानून ला रहे। अरे होता नहीं होता, उनको पता नहीं था हालात बदलेंगे, उन्होंने कानून बनाया, बदलना पड़ा। अल्लाह ताला के वहां ये नहीं होता कि अल्लाह ताला को मालूम ना हो कि हालात बदल जाएंगे, या गलती से अल्लाह को कानून बना दे, ये नहीं होता। बल्कि अल्लाह को पहले से मालूम होता है कि पहले ये हुक्म देना है, फिर बंदों के ये हालात होंगे, उसके बाद फिर ये हुक्म देना है, फिर ये हालात होंगे, फिर ये हुक्म देना है। जैसे डॉक्टर पहले से जानता है पहले ये दवा चलेगी और फिर 2 दिन के बाद ये चलेगी, इसका ये मतलब नहीं वो जाहिल है, वो ला इल्म है, बल्कि हालात के एतबार से। ऐसे अल्लाह ताला के कानून में, तो वो कहने लगे यहूदी इस्लाम सच्चा मजहब है, इसमें आज दिन तब्दीली होती रहती है, कभी कुछ रहा है कभी कुछ रहा है। अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमाई, सुनिए, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा, इनको एतराज़ करने का हक नहीं है, हम नहीं मनसूख करते हैं किसी आयत को। मनसूख करने की शक्ल क्या होती है, अल्फाज मनसूख हो गए, तिलावत नहीं हो रही, यह तिलावत हो रही मगर जो पहले हुक्म था वो खत्म हो गया। तिलावत हो रही है मगर हुक्म बाकी नहीं, यह तिलावत भी खत्म, हुक्म भी खत्म, ऐसा है। तो अल्लाह फरमाता है हम नहीं मनसूख करते हैं किसी आयत को, और नुनसिहा, या हम उसे भुला देते हैं। मनसूख करने की एक शक्ल ये भी थी कि जिस आयत को अल्लाह ताला को अब हुक्म को बाकी नहीं रखना है, आयत को भी नहीं बाकी रखना है, वो सहाबा भी भूल जाते थे और नबी के जहन से भी निकल जाती थी। 2 सहाबा ने एक सूरत नबी से सुनी, सीखी, अब वो तहज्जुद में उन्होंने बहुत पढ़ना चाहा उसको, मगर वो याद ही नहीं आई। बड़े घबराए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर वो मैंने पक्की याद की थी और बहुत कोशिश की नमाज में पढ़े, आपने फरमाया वो तो मनसूख हो गई, उठा ली गई अल्लाह ताला की तरफ से। तो बाहर सूरत अल्लाह फरमाता हम नहीं मनसूख करते हैं किसी आयत को, या हम उसको नहीं भुलाते हैं, मगर नाति बिखैरिम मिनहा, हम उसके बदले में उससे बेहतर हुक्म ले आते हैं। इसका मतलब अल्लाह को इल्म भी है और इसी के साथ साथ अल्लाह बंदों का खैर ख्वाह बहुत है, बंदों का फायदा जिसमें ज्यादा होता है दूसरा हुक्म ले आते हैं।
او وناتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلیہا یا اسی جیسا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کو ہر طرح کا حکم دینے کا اختیار ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اسی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی مددگار ہے اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کی۔ یہودی کیا چاہتے تھے کہ ہم نے تو اسلام قبول نہیں کیا، جن مسلمانوں نے اسلام قبول کیا ہے یہ بھی اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ اسلام قبول کرنا ہوتا نہیں تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے وہ لوگ سوالات کرتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کہہ دیتے تھے کیا کہ سوال کرو، خود ہی سوال سکھا دیتے تھے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، کیا ام تریدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ، جیسے سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ یہودیوں نے کیا کہا کہ یہ بتائیے کہ موسیٰ بھی پیغمبر تھے اور آپ بھی پیغمبر ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی اور آپ کے اوپر بھی نازل ہوئی، مگر موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تو ایک دم سے پوری نازل ہوئی تھی، یہ آپ کے اوپر تھوڑی تھوڑی کیوں نازل ہو رہی؟ اگر یہ ایک دم سے پورا قرآن نازل ہوتا جیسے توریت نازل ہوئی تھی تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیتے۔ کوئی خط منگوائیے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس میں لکھا ہو فلاں کے نام، ہم کہہ رہے ہیں تم ایمان لے آؤ۔ مکے کے مشرکین کو سکھاتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اگر آپ سچے نبی ہیں تو صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیجئے۔ مکہ ریگستان ہے، پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑوں کو ہٹا دیجئے، کھیتی کے لائق زمین بن جائے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہ سارے سوالات جو تھے اس لیے نہیں تھے کہ اگر واقعی سونے کا بن جائے گا تو مسلمان ہو جائیں گے، اگر مکہ کھیتی کے لائق بن جائے گا تو مسلمان ہو جائیں گے، یہ اس لیے نہیں تھے، یہ صرف بہانہ تھا، عناد تھا، دشمنی تھی، نہ قبول کرنے کے لیے ایک ان کی تدبیر اور طریقہ تھا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا کہا تھا، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ ایسا کیجئے کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کر دیجئے، اور وہ بچہ لے آئے، ہم لوگ اس کا دودھ پیئے پہاڑ سے۔ اس لیے وہ جانتے تھے اونٹنی کاہے سے پیدا ہوتی ہے؟ بکری سے، اونٹنی سے، اور بکری سے۔ پہاڑ سے اونٹنی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ نہ پیدا ہوگی نہ کلمہ پڑھیں گے۔ تو صرف آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے؟ سوال یہ ہے کہ یہودی تو آپ کو رسول مانتے نہیں تھے، کہ ان کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تو رسول کس کے ہیں؟ خالی مسلمانوں کے رسول ہیں آپ؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف سے تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں۔ مسلمان ہی نہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، مجوسی، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، پوری انسانیت کے، انسانوں کے اور جنوں کو بھی آپ پیغمبر۔ اللہ نے فرمایا آپ کہیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ جب آپ سب کے رسول ہیں تو یہ سارے لوگ امتی بھی ہیں کس کے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مسلمان ہی نبی کے امتی نہیں ہیں، بلکہ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد اور رسالت کا اعلان کرنے کے بعد قیامت تک جتنے لوگ تھے، ہیں، پیدا ہوں گے، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ سب کے سب امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ لوگ بھی امتی ہیں،
ہے؟ سب کے جب نبی آپ ہیں، جب ان کے سب کے نبی آپ ہیں تو سب آپ کے امتی بھی ہیں۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، ذکر للعالمین، ذکر للمسلمین نہیں، مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، للعالمین عالموں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ تو وہ آپ کے امتی، آپ سب کے رسول۔ لیکن امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ کون کون؟ دعوت اور اجابت۔ امت دعوت کا مطلب ہوتا ہے وہ ساری قومیں، وہ سارے لوگ جن کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور جس تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ ساری قومیں کیا کہلائیں گی؟ امت دعوت۔ پھر جن جن لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچا، جنہوں نے آپ کے پیغام کو قبول کر لیا، وہ امت اجابت ہے، قبول کرنے والی امت۔ تو مسلمان بھی امتی ہیں اور تمام قومیں امتی ہیں، مگر مسلمان امت اجابت ہیں، قبول کرنے والی امت، اور باقی سب کی قومیں امت دعوت ہیں۔ تو یہودیوں کے بھی آپ رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے، جیسا کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے نا، کیسے؟ بیجا، بلا ضرورت، اور بیجا سوالات کرنا منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو آدمی بدلے میں لے لے کفر کو لے لے ایمان کے بدلے میں، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ آئے دن یہودی مسلمانوں کے ذہن میں شبہات پیدا کرتے تھے، کسی طریقے سے یہ شک میں مبتلا ہو جائیں، اور جہاں شک میں مبتلا، ایمان نام ہے کاہے کا؟ یقین کا۔ اور یقین کیا ہے؟ شک کی ضد ہے، بالکل اپوزٹ ہے، آگ اور پانی۔ اگر یقین نہیں رہا، اگر شک پیدا ہو گیا تو پھر ایمان ختم ہو گیا، کفر ہو گیا۔ وہ کیوں چاہتے تھے یہ؟ اس لیے کہ ان کو حسد تھا، حسد۔ اور حسد کرنے والا کیا چاہتا ہے؟ یہ نعمت ہمیں ملے چاہے نہ ملے، فلاں کے پاس بھی نہ رہے۔ کبڑا آدمی کیا چاہتا ہے؟ ہمارا کوبڑ چاہے صحیح نہ ہو، مگر ہو جائے سب کبڑے۔ اللہ فرماتا ہے ان یہودیوں کے فریب میں نہ آنا۔ آج کل بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو شکوک و شبہات میں پیدا کرتے ہیں۔ موسم جب بھی آتا ہے، موسم کے اعتبار سے شکوک و شبہات نکلتے ہیں، نہیں نکلتے؟ اور قربانی کے زمانے میں کیا نکلتا ہے کہ صاحب وہ بکرا ذبح کرو جس میں عیب نہ ہو، نہ کان کٹا ہو نہ دم کٹی ہو، ہے نا؟ کہتے ہیں صاحب خصی میں کیا ہوتا ہے؟ پورا ایک عضو کٹا ہوا ہوتا ہے۔ بتائیے اس کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تم لوگ یہی قربانی کرتے ہو، اور ہم لوگ نہیں کرتے ہیں اس کی قربانی۔ دیکھا آپ نے؟ وہ ذہن میں اس کے خرابی پیدا کر رہے۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا، یہ انہی کے شاگرد ہیں، وہ ان کے باپ دادا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار، ان کے شکوک و شبہات نہ سننا، یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس سے ایمان کی دولت چلی جائے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور تمنا کرتے ہیں بہت سارے اہل کتاب، کاش کہ تم کو لوٹا دے تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے ان کا؟ فرما حسدا من عند انفسہم، اپنے دلی حسد کی وجہ سے۔ کس بات پر حسد ہے ان کو؟ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد ان کے اوپر سچائی بالکل ظاہر ہو چکی ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، دین اسلام ہی کے اندر ہدایت مضمر ہے۔ سب کچھ جاننے کے بعد خود نہیں مانتے اور چاہتے ہیں جو مان رہے ہیں وہ بھی نہ مانے۔ جب پتہ چل گیا اچھا یہ جانتے ہیں اور پھر بھی ہمیں اپنا جیسا بنانا چاہتے ہیں،
تو آدمی کو ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہوگا؟ رحم آئے گا یا غصہ؟ غصہ آئے گا۔ یہ کبڑا چاہتا ہے ہم بھی کبڑے ہو جائیں، یہ بے ایمان چاہتا ہے کہ ایمان ہم سے بھی چھن جائیں، غصہ آئے گا۔ ایمان والوں کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا نہیں، غصے کا اظہار نہ کرو، انتظار کرو ہمارے حکم کا۔ کیا کہا قرآن نے؟ فاعفو واصفحو، معاف کر دو، واصفحو، درگزر کرو، چشم پوشی سے کام لے لو، ابھی کچھ نہ کہنا، سنتے رہو ان کی باتیں، بس ان کی باتوں پہ عمل نہ کرنا۔ کب تک؟ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا حکم نازل کرے۔ جب دوسرا حکم آئے تو اس پہ عمل کرنا، فی الحال سنتے رہو ان کی، مگر ان کی باتوں پر عمل نہ کرنا۔ دوسرا حکم آ گیا، پھر کیا حکم آیا؟ قتال کا بھی، جنگ کا بھی حکم آیا، جلا وطن کرنے کا بھی حکم آیا۔ چنانچہ بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیا گیا غداری کی وجہ سے، اور بنو نذیر کے لوگوں کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا، اور حضرت فاروق اعظم نے تو باقاعدہ یہودیوں کو پورے عرب کے جزیرے سے باہر کر دیا۔ یہ عمل تھا کاہے پر؟ اللہ کے حکم پر، جو اس پر حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب کیا ایسا ٹائم کبھی آئے گا یہودی جیسی طاقتور قوم جو بڑے بڑے قلعوں میں محفوظ ہے اور جس کے پاس دولت ہی دولت ہے، بے انتہا دولت ہے، اسلحے ہیں، اتنی مضبوط قوم، کیا اس کو مسلمان جلا وطن کر پائیں گے؟ کیا مسلمان اس سے بدلہ لے پائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے دل میں یہ مت سوچو کہ ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور ہیں، ہم غریب ہیں اور یہ مالدار ہیں، انہیں تمہیں تھوڑی یہ کام کرنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، مسلمانوں نے دیکھا اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر توڑ کر کے یہودی مدینہ چھوڑ کے گئے، باقاعدہ سر جھکائے ہوئے، نگاہیں جھکائے ہوئے گئے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا۔ ایسے قلعے تھے خطرناک، کئی سال تک اس میں ضرورت نہ پڑے کسی چیز کی، ہر چیز قلعے میں موجود، مگر قلعے سے اترنا پڑا، صلح کرنا پڑی، جلا وطن ہونا پڑا۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فی الحال ابھی درگزر کرو، پتہ ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، دشمنی کر بھی رہے ہیں، ایمان تم سے چھیننا بھی چاہتے ہیں، لیکن ابھی کوئی کارروائی نہ کرنا، صبر کرو۔ لیکن فی الحال کیا کرو گے تم؟ کہا فی الحال جو اللہ کے حکم ہیں انہی پہ عمل کرو۔ کون سے حکم؟ جو کبھی ختم نہیں ہوئے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کیا کہا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ جب وہ اللہ کا حکم آئے اس حکم پر بھی عمل کر لینا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو نیکی تم آگے بھیج دو گے اپنے لیے، آگے بھیجنے کا مطلب جو نماز آپ نے پڑھی وہ کہاں گئی؟ کہ وہ گئی، کہاں گئی؟ وہ دکھ تو رہی نہیں، کہ آج نہیں دکھ رہی، دکھے گی، وہ قیامت کے دن دکھے گی، قبر میں دکھے گی، قبر سے نکلیں گے تو دکھے گی بڑی حسین شکل میں، اور بہت ڈر ہے، اللہ جانے کیا ہوگا آج۔ وہ آ گئی حسین شکل میں، قبر میں بھی آ گئی۔ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری سنو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ولی اور رفیق تھے، دنیا میں بھی تمہاری مدد کرتے تھے اور قبر میں بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے، یہاں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں اور حشر میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ضائع نہیں ہوئی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو زبان سے پاکیزہ کلمے تم ادا کرتے ہو، اللہ فرماتے یہ کلمے زمین پر نہیں رہتے، یہ ہوا میں فنا بھی نہیں ہوتے، یہ سب سیف اور محفوظ ہوتے ہیں اور یہ سب اللہ کی جناب میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور جتنے نیک عمل ہیں یہ سب کے سب اکٹھا ہو رہے ہیں۔
اگر روزانہ 5 روپیے آپ صدقہ کریں تو 5 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ بشیر الدین کتنے ہوں گے؟ روز 5 روپے سب نہیں جوڑ پاتے. دیکھیے انہوں نے جوڑا حاجی معین صاحب نے ہے. اور 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ سوچیے آپ. یہاں جمع کریں گے تو نکال لیں گے کبھی، وہاں جمع ہے، اور وہاں جو جمع ہوں گے تو اتنے نہیں ملیں گے. یہاں اگر بڑھ کے مل رہے ہیں کہاں سود ہے، وہاں بڑھ کے مل رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں تمہیں 10 گنا 70 گنا 700 گنا. اللہ فرماتا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو تم اپنے لیے بھلائی آگے بھیج دو گے اللہ کے وہاں تم اسے پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نظروں سے پوشیدہ ہو، قیامت کے دن تمہیں اس پر جزا نہ ملے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کا بدلہ بھی ملے گا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اس کی سزا بھی ملے گی. اللہ فرماتا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودیوں نے کہا جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے یہودی کے. چاہے جتنی جان دے دو، تم نمازیں پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو. ایسے ہی ایک طبقہ یہاں بھی ہے، وہ یہودی تھے، ایک طبقہ اور بھی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، محبت کافی ہے. امام ہمارے جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیں گے. ساقی کوثر کون ہے؟ کہا حضرت علی. شافع محشر کون ہے؟ کہا حضرت علی. کہا حضرت علی نے کہا سورج ہم نکالتے ہیں، جنت کے مالک ہم ہیں، جہنم کے مالک ہم. حضرت علی نے کہا، حضرت علی یہ کہیں گے. پھر کہا کچھ ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو کرنے دو نماز روزہ، امام کی محبت جنت کے لیے کافی ہے. سارے گناہ ہم لوگوں میں ان پہ ڈال دیے جائیں گے اور ہم سیدھے جنت میں کر لیں. اور سال میں ایک دن 3 دن تو ایسے آتے ہیں اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، جو چاہے کرو. فرشتوں کو اللہ نے منع کر دیا لکھنا نہیں، جو چاہے کرو. کسی کا مال اگر لے لو تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے مال پہ قبضہ کر لو کوئی حرج نہیں، دکانوں پہ قبضہ کر لو. یہودی بھی کہتے تھے لَيْسَ فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ امی عرب کے جو لوگ ہیں ان کے مال لینے میں ہمارے اوپر کوئی مواخذہ پکڑ اکڑ نہیں ہوگی. تو اب آپ بتائیے، سوچیے آپ کون کرے گا نیک کام؟ پھر سب پہ تکیہ تو ہے ہی. ان لوگوں کو محنت کرنے دو، ساری نیکیاں ان کی ہمیں مل جائیں گی، ہمارے گناہ فائدے میں ہم ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی ذہنیت ہے. اتنے شاطر یہودی، نبی کو زہر دینے والے، نبیوں کے قاتل، آپ پر جادو اور ٹونا ٹوٹکا کرنے والے، جاننے کے بعد ایمان نہ لانے والے، موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچانے والے، مگر پھر بھی یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے؟ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ٹھیکیدار ہے، جنت الاٹ ہو گئی ہمارے لیے. کیا کہا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، انہوں نے کہا جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہوگا. تو عیسائیوں نے کیا کہا؟ ہم تم سے پیچھے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر وہی جائے گا جو عیسائی ہو. عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، توریت کو، انجیل کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو نہیں مانتے، مگر پھر بھی جنت ہماری پکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ صرف تمہاری تمنائیں ہیں، خالی تمنائیں، آرزویں ہیں، تمنا ہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. اور آدمی جس چیز کی تمنا کرے وہ چیز اسے مل جائے ضروری ہے؟
तिलका अमानियुहुम, ये सिर्फ इनकी तमन्नाएं हैं। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, इनसे कहो अच्छा दलील पेश करो, तुम तौरेत से लाओ, इंजील से लाओ, कुरान से लाओ, जिसमें लिखा हुआ हो यहूदियों के अलावा कोई जन्नती नहीं, ईसाइयों के अलावा कोई जन्नत दिखाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। अल्लाह कहता बला, क्यों नहीं, यहूदियों के अलावा ईसाइयों के अलावा जन्नत पे लोग जाएंगे। कौन जाएगा? अल्लाह फरमाता जिसके अंदर ये शर्त पाई जाएगी वो जाएगा, जिसमें ये शर्त नहीं है दरे मायखाना वहाँ है सबके लिए, शर्त लेकिन है वफा है सबके लिए। अगर तुम्हारे अंदर ये बात है तो तुम जन्नत में जाओगे, और अगर किसी और में ये बात है वो जाएगा। तुम क्या बताया अल्लाह ने कायदा? बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन, क्यों नहीं, जो आदमी अपना रुख अल्लाह के आगे झुका दे, अल्लाह के हुक्मों के आगे झुका दे, हर हुक्म को मान ले दिल से और अल्लाह के हुक्मों पर अमल करता रहे। फिर क्या कहा? वहुवा मुहसिनुन, अमल भी करे और अमल में भी दुनिया मकसूद न हो, अल्लाह की रजा हो, इखलास भी हो, और अपने मनमाने तरीके पर न हो, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। तो क्या होगा? फलहू अजरुहु इंद रब्बी, तो उसको सवाब मिलेगा उसके किए का परवरदिगार के वहां। अब जाहिर बात है आखिरी नबी के आने के बाद कोई दीन सलामत नहीं रहा, सारे दीन मनसूख हो गए, सारी किताबें मनसूख हो गई, सारी शरीयतें खत्म हो गई। अब अगर एतबार है तो किसका? सिर्फ इस्लाम का, कुरान का, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा का। अगर आपके तरीके के मुताबिक नहीं हुआ तो अल्लाह के वहां वो कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाता बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, जिसने अपना रुख झुका दिया अल्लाह के हुक्म के आगे। अब यहूदियों के लिए हुक्म आया क्या? जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुक्म था, उन्होंने उस पर अमल किया, मर गए जन्नती। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया तो अब ईसा अलैहिस्सलाम जो हुक्म दिया, जिन्होंने इस पर अमल किया और मर गए वो जन्नती, वो जन्नती। या उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी थे, ये ईसा कैसे आ गए, हम इनकी तो मानेंगे नहीं। तो जाहिर बात है उसने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे वो भी अल्लाह का हुक्म था, ईसा अलैहिस्सलाम लाए ये भी अल्लाह का हुक्म है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए ये भी अल्लाह का हुक्म है। जब मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजर गया, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजर गया, अब जो आखिरी हुक्म है यही हुक्म चलेगा और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जो इसको मानेगा उसी के लिए जन्नत है। अब अपने गरेबान में झांक कर देखो यहूदियों, तुम आखिरी नबी को मानने के सिलसिले में अल्लाह का जो हुक्म तौरेत में था, इंजील में था, तुमने अल्लाह के हुक्म को माना या नहीं माना? जाहिर बात है कहाँ यहूदियों ने माना? ये माना किसने है? मुसलमानों ने माना। अगर तुम मान लो तो तुम जन्नत में चले जाओ, जो मान रहा है वो जाएगा जन्नत में। यहाँ कौमी झगड़े नहीं, असबियत नहीं है, बिरादरी वाद नहीं है जो यहूदी होगा वो, कुछ नहीं। जो फरमाबरदार होगा, फरमाया मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, जो अपने आप को, अपनी ज़ात को ताबे कर दे अल्लाह के, वह मुहसिनुन, और वह मुखलिस भी हो। यानी नमाज पढ़े, मगर नमाज वैसे नहीं अब पढ़ेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम का तरीका था, अब वैसे पढ़ो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर मोहर लगी होगी अल्लाह के नबी की, वही अमल कबूल होगा। जिस पे आपकी मोहर नहीं होगी अल्लाह के वहाँ वो कबूल नहीं होगा। फलहू अजरुहू इंद रब्बिही, तो उसको सवाब मिलेगा उसके परवरदिगार के वहाँ। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और न उन पर खौफ होगा कि आगे क्या होगा, हमारा क्या बनेगा। जब अल्लाह के फरमाबरदार बन के आएंगे तो मामला क्या होगा? अच्छा ही अच्छा होगा। जैसे ही निकलेंगे, सबसे बड़ा खौफ आदमी को कब होता है? सबसे पहला, सबसे फिर सीढ़ी, पहली सीढ़ी खौफ की कब्र है। हर आदमी को डर लगता है।
قبر میں آدمی کو لٹایا گیا، ایک دم سے اس میں کوئی نورانی شکل آ گئی، اکیلا تھا بالکل ایک دم سے۔ کہ آپ کون صاحب ہیں؟ کہ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کا عمل ہیں، آپ کی نیکی ہیں، ہم آپ کا قرآن ہیں، ہم آپ کی نماز ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، گھبرائیے نہیں۔ آئندہ کے بارے میں تو کیا ہوا؟ دل بڑھے گا، اس کا نہیں بڑھا، مطمئن ہوا نہیں ہوا، اور قبر سے جیسے ہی نکلا پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، سواری آپ بیٹھ جائیے میرے اوپر، پل صراط سے بھی نہ ڈریے، ہم لے چلیں گے آپ کو۔ نماز کہہ رہی ہے کیوں؟ ساری زندگی ہم تمہارے سر پہ سوار رہے، سوار رہے نہیں رہے؟ نمازی آدمی سے پوچھئے، ابھی مغرب نہیں پڑھی، ٹائم نکلا جا رہا، ابھی مغرب نہیں پڑھی، ایسا نہ ہو نماز چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو جماعت نہ ملے، فکر ہے۔ مغرب سے فارغ ہوئے صاحب، اس کے بعد اب عشاء کی فکر ہو گئی، اب عشاء کے بعد پھر فجر کی فکر طاری ہے۔ ایک دم سے نمازیں بھی نہیں ہیں، بلکہ وقفے کے بعد ہیں، سفر بھی ہے، ہر جگہ ہے، ہمیشہ فکر بن کر ہم سوار رہے تمہارے اوپر، لیکن آج تم میرے اوپر سوار ہو گئے، پل صراط سے ہم تمہیں لے چلیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف زدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ فرماتا لا خوف علیہم، خوف ہوتا ہے کہے، ایک ہوتا خوف، ایک ہوتا غم۔ خوف ہوتا ہے آگے کے بارے میں، آگے کے بارے میں مطلب بیمار آدمی ہے، خوف ہے اس کے بارے میں۔ کیا خوف ہے؟ کہیں مر نہ جائے، یہ خوف ہے۔ اور غم ہوتا ہے گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں، اب بیچارہ وہ مر گیا، جب مر گیا تو پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ غم ہو رہا ہے۔ تو نہ ان پر خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ آئندہ کے بارے میں کوئی خوف ہوگا، کہاں جائیں گے اللہ جانے کیا ہوگا، کہ نہیں ڈرو نہیں۔ اور جو دنیا میں پیچھے چھوڑ کر کے آئیں، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، کہ اس سے بھی غم زدہ نہ ہو، وہ سب ہو جائے گا۔ آگے دیکھو، یہ ہے شریعت کے پر مکمل پابندی کرنے کا نتیجہ، کہ دنیا میں بھی اطمینان ہے، قبر میں بھی اطمینان ہے، حشر میں بھی اطمینان ہے، جنت کے اندر بھی اطمینان ہے۔ یہ ایسی فکر ہے جس فکر میں مزہ ہے۔ نماز کی فکر ہے نا، مگر فکر کی وجہ سے آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے نا، اور ٹینشن میں آدمی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ مگر نماز کی جو ٹینشن ہے، ٹینشن ضرور ہے مگر اس میں لذت ہے، مزہ ہے۔ اگر چھوڑ دیں آپ، نہ پڑھیں نماز، تو آپ کے دل میں درد ہوگا، اور ایسا لگے گا کوئی اہم چیز آج ملی نہیں مجھے، بشرطے کی نماز کی لذت معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا عادی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کی محبت ہر ایمان والے اور ایمان والی کے دل میں پیدا فرما دے، اور ہم سب کے لیے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور اس کو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔